بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند اہم خبریں ہیں جو آپ کے لیے ان کا تجزیہ پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلی جو خبر ہے جس پر آپ کو بہت خوشی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام میں سے 397 لوگوں کو اس 23 مارچ کو سول ایوارڈز دیے گئے۔ ان کی جو کارکردگی تھی اپنے اپنے فیلڈ میں وہ بہت میریٹوریس سروسز تھیں ٹورڈز دا نیشن اینڈ ٹورڈز دا کاز آف دا پرٹیکولر فیلڈس۔ تو اس پر حکومت پاکستان نے ان کو نوازا ان میڈل سے۔ اس میں اداکار ہیں، صحافی ہیں، ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں اور ڈفرینٹ واکس آف لائف کے لوگ ہیں۔ ویرائز اگر ہم کمپیریزن میں دیکھتے ہیں، انڈیا کے اندر 1 ارب 40 کروڑ کی پاپولیشن ہے اور وہاں صرف 132 سول ایوارڈز دیے جاتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے اس سے، جو میں آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑ رہا ہوں، جو آپ نے کامنٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ جب ہمارے ہاں اتنے ترقی یافتہ لوگ ہیں، اتنے کمپیٹنٹ لوگ ہیں، اتنے قابل لوگ ہیں کہ جن کو ہمیں نیشنل لیول پہ ایوارڈز دینے پڑ رہے ہیں، تو اس کے باوجود پاکستان کی جو ترقی کا گراف ہے وہ ڈاؤن ورڈ کیوں ہے، وہ نیچے کیوں جا رہا ہے، ہم پستی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر آپ سب نے روشنی ڈالنی ہے، تھوڑا سا مجھے انلائٹن کرنا ہے اور تھوڑا سا میرے نالج بیس میں اضافہ کرنا ہے۔ کیونکہ آپ سب دوست و ساتھی ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، میں اکیلا ہوں، تو کائنڈلی ذرا مجھے انلائٹن کیجیے گا، بہت شکریہ۔ ایک کردار ہیں شیر افضل مروت صاحب، پی ٹی آئی کے وہ اسٹالورٹ ہیں، وکیل بھی ہیں، ٹرائبل ایریا کو بلانگ کرتے ہیں اور بڑے آؤٹ سپوکن بھی ہیں، بڑے بولڈ بھی ہیں۔ تو وہ ہمیشہ خبروں میں رہتے ہیں، تو ان کو پہلے بھی ہم نے ایڈوائز کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ تھوڑا سا محتاط رہا کریں کہ جو آپ بولتے ہیں، جو الفاظ کا آپ چناؤ کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ ان کے منہ سے کچھ ایسی بات نکل گئی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس سے جو منفی پروپیگنڈا یا جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ہمیں اس پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ تو اس پہ کہنے پہ جو سوشل میڈیا کے لوگ تھے ان کی طرف سے ایک حملہ ہو گیا ان کے اوپر، جس پر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ہوتے کون ہیں اس طرح کے کمنٹس دینے والے، اور آپ یہ کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں پروپیگنڈا؟ ہم یہاں پہ بیٹھ کے کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ ہم تو حقائق، فیکٹس اور فیکچوئل سچویشن جو ہیں، جو آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو ہارش ریالٹیز ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب نے ایک اور سٹیٹمنٹ دے دی جس پہ انہوں نے کہا کہ شاید پنجاب اسمبلی میں کچھ 40 کے قریب لگ بھگ ایسے ایم پیز ہیں جو پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں، چھوڑنا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف ڈیفیکٹ کر چکے ہیں۔ یہ بات کہاں سے ان کے ذہن میں آئی، یہ ان کو کہاں سے خبر ملی، اس کے بارے میں کوئی کلو وہ ہی دے سکتے ہیں جو بہتر ہے، یا یہ وقت سے پہلے ان کو پتہ چل گیا اور انہوں نے اس بات کو پبلسائز کر دیا اور سوشل میڈیا پہ لے آئے اور باہر کر دی۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ جس لشکر کا حصہ ہوتے ہیں اس لشکر کا حصہ ہوتے ہوئے بھی آپ مخالف لشکر والوں کی مدد کر دیتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی یا چاہتے ہوئے بھی۔ تو یہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بھی تھوڑا سا سوچیں اور غور کریں کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کس طریقے سے ڈیمیج کر رہی ہیں۔ حالانکہ انہوں نے بہت ویہمنٹلی یہ کلیم کیا ہے کہ جی میں عمران خان کا سپاہی ہوں، میں ان کا کاز ہی پرسو کر رہا ہوں، اس کو بھی آگے لے کے جا رہا ہوں، اور میں اگر خاموش ہو گیا تو پھر میں خاموش ہو جاؤں گا اور مجھے کوئی بولنے میں مجبور نہیں کر سکے گا۔ اس طرح کی انہوں نے تھریٹ دی اپنے سوشل میڈیا کو اور کہا کہ جی آپ اس طرح میری ٹرولنگ نہ کریں یا میری انسلٹ نہ کریں یا میرے اوپر حملہ آور نہ ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری باتیں وہ سارا کہیں کہ سارا جہان جو ہے وہ درست ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ خود یہ سوچیں کہ وہ جو بات کرتے ہیں اس کے کیا معنی ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ دوسرا ایک ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے کچھ سپورٹیو سٹیٹمنٹ دے دی شاہد خان آفریدی صاحب کے لیے۔ شاہد آفریدی صاحب جو ہیں آج کل بہت خبروں میں آئے ہیں، ایک جھوٹی فیک نیوز ان سے ریلیٹ کی گئی اور اس کے بعد ان کے اوپر بہت شدید حملہ ہوا سوشل میڈیا کا۔ سوشل میڈیا کا جو حملہ تھا وہ صرف پی ٹی آئی کا ہی نہیں تھا۔ آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ عمران خان کے جو لورز ہیں، جو فالوورز ہیں، وہ ضروری نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر ہوں۔ ایک بہت بڑا فیکشن ہے لوگوں کا، دوز ہو آر میڈلی ان لو ود عمران بیکاز آف ہز کرکٹیرنگ، جو اس نے وہاں پہ فیٹس اچیو کیے اور وہ اس کی وجہ سے اس کو پیار کرتے ہیں، وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے۔ پھر ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو چیریٹی، فلنتھروپی اور ان کاموں سے منسلک ہیں، یا جو لوگ بیماری سے منسلک رہے اور ان کو ریکوری اور فیض ملا۔ مطلب اب جو شوکت خانم بنے ہوئے ہیں وہاں سے میرے خیال ہے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ فیض پا چکے ہیں۔ تو لاکھوں لوگوں کے اگر آگے سے خاندان والے ڈالیں تو یہ تعداد کروڑوں میں جاتی ہے۔ تو
تو ضروری نہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں ہو، وہ ممکن ہے جے یو آئی میں ہو، وہ ممکن ہے پیپلز پارٹی میں ہو، وہ نون لیگ میں ہو، وہ کاف لیگ میں ہو، وہ ایم کیو ایم میں ہو، کسی پارٹی کے بھی ہوں، یا وہ کسی پارٹی کے ہوں ہی نہ، وہ نان پولیٹیکل لوگ ہوں، تو ان کی بھی ایسوسیشن عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو وہ کچھ شاہد آفریدی صاحب کو بھی عادت ہے کہ وہ سائیڈ لائنز پہ بیٹھ کے پالیٹکس کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اندر بھی شوق ہے کہ وہ بھی کسی طریقے سے لائم لائٹ میں آئیں اور وہ کریں۔ اور میں ریسنٹلی ایک وی لاگ دیکھ رہا تھا طلعت حسین صاحب کا، جو بہت ہی قابل ہیں اور میرا ان سے بڑا انس ہے اور بڑا میں ان کو لائک کرتا ہوں، لیکن انہوں نے جو اسیسمنٹ اور ایویلویشن کی اس سے میں ڈفر کرتا ہوں۔ انہوں نے کچھ اس طرح کا امپریشن دینے کی کوشش کی کہ شاید عمران خان کو یہ تھریٹ ہے یا پی ٹی آئی کو یہ تھریٹ ہے کہ جی جس طرح عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا، اور وہ بھی ہی واز جسٹ اے کرکٹر اینڈ سم بڈی واز ڈوئنگ چیریٹیبل ورک، تو سیم جو اسٹیچر ہے وہ شاید خان آفریدی کا ہے، وہ بھی اتنے بڑے کرکٹ سٹار ہیں اور وہ بھی صدقہ خیرات کا اور چیریٹی کا کام کرتے ہیں، تو شاید ان کو بھی نہ لانچ کر دے۔ تو میں یہاں صرف طلعت صاحب کو کریکٹ کرنا چاہوں گا کہ سر آپ نے تھوڑا سا کمپیریزن میں غلطی کی ہے۔ آپ کی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان کا اسٹیچر ہے کرکٹ میں، جو ان کی اچیومنٹس ہیں، جو ان کے لارلز ہیں، وہ میرا خیال ہے شاہد آفریدی صاحب کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کے بعد شاہد آفریدی صاحب جو ہیں وہ چیریٹی کے کام میں آئے ہیں، ایک بڑے چھوٹے پیمانے پہ، کچھ ٹرائبل ایریا میں کام کرتے ہیں، کوئی دسترخوان لگا دیا، کسی اسکول میں ہیلپ کر دی، کچھ اسکولوں میں چھوٹا موٹا کام کر دیا، جو اپنے اور اپنے چند دوستوں کے وسائل سے وہ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے تو وہ کام کر دکھایا جو حکومت پنجاب بس کر گئی تھی کہ ہم نہیں بنا سکتے کینسر ہاسپٹل۔ پوری بیوروکریسی، پوری ڈاکٹر میڈیکل ایسوسیشنیں خلاف تھی عمران کے کہ یار آپ نہیں بنا سکتے، مت اٹیمپٹ کرو، کینسر اسپتال امپاسبل ہے بنانا۔ اس نے وہ کر دکھایا، اس نے نہ صرف ایک بنا دیا، دوسرا بنا دیا، تیسرا بنا دیا، اور پھر نمل یونیورسٹی۔ دوسری یہ چیز ہے کہ ہم اگر ایجوکیشن وائز کمپیریزن کریں، جو عمران کا ایکسپوجر ہے باہر سے پڑھنے کا، آکسفورڈ سے پڑھنے کا، وہ شاید خان آفریدی کا نہیں ہے۔ تو دونوں کو اگر ہم کمپیئر کریں تو وہ زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کے اندر۔ تو یہاں میں طلعت حسین صاحب سے ڈس ایگری کروں گا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کو وہ لانچ کرنے لگے ہیں، شاید یہ کوئی لانچ کرنے کا پلان بھی ہو، لیکن وہ قطعاً نہیں ہوگا کہ وہ عمران خان کی ریپلیسمنٹ بن سکیں یا وہ کوئی ایسی پارٹی بنا سکیں جو عمران خان کی پارٹی کے مد مقابل آ جائے یا اس طرح کی چیز، وہ ایک بڑی ناممکن سی بات ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایک اور طرف جو بڑی دل ہلا دینے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح پاکستان کے ایلیٹ جیت گئے، بیوروکریسی جیت گئی، اصول ہار گئے، میرٹ ہار گیا، تعلیم ہار گئی، اور بہت ہی ایک شرمندگی کی یہ خبر ہے جس کو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ ایچسن کالج میں ایک واقعہ رونما ہوا کہ 2 بچے وہاں پڑھ رہے تھے، میں ان بچوں کا نام نہیں لوں گا، یہ ساری رپورٹس جو ہیں، جو گورنر ہاؤس کی فائنڈنگز ہیں، اور جو لیٹر ہے پرنسپل کا اپنے سٹاف کے نام، اور جو لیٹر ہے سید بابر علی کا ریزگنیشن کا بورڈ سے اور بورڈ کی چیئرمین شپ سے، وہ کچھ یوں ہے کہ ایک رواج ہے کہ لوگ اکثر جو ہیں ان کی اگر پوسٹنگ ٹرانسفر ہو جائے ایک شہر سے دوسرے شہر، یا وہ کسی وجہ سے دوسرے ملک چلے جائیں، تو وہ بچوں کے لیے چھٹی لے لیتے ہیں کہ جی یہ 2 سال 3 سال ہمیں لگیں گے، تو آپ اس دوران ہمیں چھٹی دے دیں ہمارے بچے کو ایچسن کالج کی اٹینڈنس سے، اور ہم باہر وہ ٹائم گزار کے جب واپس آئیں گے تو جس کلاس کے لیے وہ ڈیو ہوں گے نیکسٹ کے لیے وہ اس کو جوائن کر لیں گے، یعنی اس کی سیٹ جو ہے، جو ان کا ایڈمیشن ہے، وہ ریزروڈ رہے۔ اس کی بڑی سمپل سی پالیسی ہے کہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں، یہ درخواست دیتے ہیں، تو آپ اس دوران فیس دیتے رہتے ہیں تاکہ آپ کی سیٹ ریزرو رکھی جائے اور وہ سیٹ آپ کے لیے ویکنٹ رہے، اور آپ کا بچہ جب آئے تو دوبارہ وہ جوائن کر لے۔ تو یہاں ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں احد چیمہ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ بہت سارے مقدمات میں ملوث تھے شہباز شریف کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ، ایز اے فرنٹ مین وہ تھے کہ جی سارے کام وہ کرتے تھے، اور اس کے بعد آنریبلی وہ ایکویٹ ہو گئے ہیں۔ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا اس میں بھی وہ تھے، جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی وہ تھے، ان کو عہدہ ملا ہوا تھا، اور اب شاید دوبارہ وہ کسی محکمے کے وزیر بن گئے ہیں۔ ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ بھی ایک بیوروکریٹ ہیں، اور انہوں نے یہ پلی لی کہ میری اسلام آباد ٹرانسفر ہو گئی تھی، میں چونکہ افورڈ نہیں کر سکتی، سرکاری ملازم ہوں، تو میں
میرے سے یہ فیس نہ لی جائے. پرنسپل ایچ کالج نے اسٹینڈ لیا کہ ہماری یہ پالیسی ہے اور میں نے اگر یہ سیٹیں ریزرو رکھنی ہیں تو میں یہ لوں گا. تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے, آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں, مالی حالات ایسے نہیں ہیں چیمہ صاحب کے اور آپ کے مل کے آپ اپنے 2 بچوں کی ایچ این کالج کی فیس نہیں دے سکتے کہ ان کی سیٹس ریزرو رکھی جائیں, تو آپ اپنے بچے کا نام کٹوا دیں اور آپ اسلام آباد کے جس سرکاری اسکول میں ان کو پڑھا رہے ہیں اس دوران, ظاہر ہے آپ غریب ہیں, آپ افورڈ نہیں کر سکتے, آپ کے مالی حالات نہیں ہیں, تو وہاں بھی وہ کسی سرکاری اسکول میں جا رہے ہوں گے جس کی 30-40 روپے 60 روپے فیس ہوگی, تو آپ اس میں کنٹینیو کرائیں. اور جب آپ واپس لاہور تشریف لائیں تو یہاں پر بھی بے شمار سرکاری اسکول ہیں, اور میرا خیال ہے آپ کو آپ کے بچوں کو سرکاری اسکول میں داخلہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی. بینگ اے بیوروکریٹ وہ پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ہوگی, سرکاری اسکول میں لے لیں گے اور یہاں بھی فیس کم ہوگی, کیونکہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے, آپ دے نہیں سکتے, مطلب آپ کے پاس تو وسائل نہیں ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو ایڈریس ہے آپ کا اسلام آباد کا, جس پہ گورنر نے آپ کے بچوں کی فیس ویو کر دی ہے, اس نے کہا جی کہ وہ جو 2 سال 3 سال, یہ سن 2022 سے یہ ایشو شروع ہوا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو ایک ادارے کا بورڈ آف گورنرز ہے وہ اس ادارے کی ترویج اور ترقی کے بجائے اس کی انرجی کدھر لگ رہی ہے. یہ خط و خطابت ہو رہی ہے پرنسپل کے ساتھ کہ بھائی تم ان کو ویور دو, کیوں نہیں دیتے ہو. وہ ان کو قانون بتا رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا, یہ میں کر نہیں سکتا, یہ پریسیڈنٹ ہے, اس اگینسٹ دا رولز, اس اگینسٹ دا لاز, یہ ہو نہیں سکتا. کبھی وہ پرنسپل کی طلبی کرتے ہیں کہ تم ریکارڈ لے کے آؤ, وہ جانے سے انکار کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. یاد رہے کہ یہ جو پرنسپل ہیں مائیکل ٹامسن, یہ تقریباً ان کو 8 سال ہونے کو ہیں ایچ این کالج کو چلاتے ہوئے, اور اس دوران انہوں نے کالج کی کایا پلٹ دی ہے. یعنی بیچ میں کچھ ایسا عرصہ آیا کہ کالج کو اچھے پرنسپلز نہیں مل سکے اور وہ بتدریج تبدیل ہوتے رہے, تو کالج کا جو تھا گراف نیچے چلا گیا. انہوں نے آتے ہی پورے کالج کے اندر جو ریولوشنری کام کیا ہے وہ آپ کے لیے میں پیش خدمت کر دیتا ہوں کہ صرف 150 بچے ہوا کرتے تھے بورڈنگ ہاؤس میں, اب 500 بچے ہیں. اور کسی بھی کالج کی جو جان ہے, یہ سید بابر علی نے اپنے ریزگنیشن میں بھی اس کا اظہار کر دیا کہ کسی بھی کالج کی جو جان ہے, اس کی ایلومنائی کی جان ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے کہ جو اس کے بورڈرز ہوتے ہیں, جو وہاں پہ 24 گھنٹے رہتے ہیں, جو وہاں کھاتے ہیں, پیتے ہیں, کھیلتے ہیں, شرارتیں کرتے ہیں, مسجد میں جاتے ہیں اور سپورٹنگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, اور رات کو اپنا شغل میلے کرتے ہیں. وہ سارا کچھ وہ اس کی ٹرو اسپرٹ وہ لوگ بناتے ہیں. تو وہ تعداد وہ 150 جو ہوا کرتی تھی پورے ایچ این کالج کے بورڈرز کی, وہ 500 کے اوپر لے گئے. اس کے بعد انہوں نے ہر اسکول کے اندر, ایچ این کالج کے اندر 3 اسکولز ہیں, ایک کو جونیئر اسکول کہتے ہیں, ایک کو پریپ اسکول کہتے ہیں, ایک کو سینئر اسکول کہتے ہیں. تینوں کے اندر انہوں نے بلڈنگز کا اضافہ کیا, اچھے ٹیچرز لے کے آئے, سب کو اچھی مراد دیں, سٹاف کے لیے اندر اور فلیٹس ڈیولپ کرائے, رہائشیں ان کی بنائیں, بہت امپرومنٹ کی ہر لیول پہ. انہوں نے اسٹیبلز کے اندر امپرومنٹ کی. اور اب یہ تھا کہ ایک دفعہ پھر ایچ این کالج کے بچوں کے بیرون ملک ٹاپ کی یونیورسٹیز میں, یو کے میں, یو ایس میں, پاکستان کے ٹاپ کے اداروں میں اسٹیٹ میں داخلے ہو رہے تھے. میرٹ کے اوپر وہ بچے کمپیٹ کر رہے تھے کیونکہ ان کی گرومنگ, ان کی تربیت ہی اتنی اچھی ہو رہی تھی. پرنسپل صاحب نے بہرحال اس اگست میں ان کا کانٹریکٹ پورا تھا اور وہ واپس جانا چاہ رہے تھے, لیکن وہ پہلے چھوڑ رہے ہیں 1 اپریل سے ود اے ہیوی ہارٹ آن دس نوٹ کہ جی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. فائنلی یہ ہوا جی کہ پرنسپل نے ریفیوز کیا ان بچوں کو کہ جی ان کو میں نام ان کے کاٹ رہا ہوں, میں ان کی سیٹس ہولڈ نہیں کر رہا کیونکہ یہ فیس آپ نہیں پے کر رہے ان کی. اس کے اوپر وہ بورڈ آف گورنرز میں معاملہ چلا گیا. چونکہ وہ ایک غریب بیوروکریٹ تھیں, ان کی مدد کے لیے گورنر پنجاب ان کی مدد کے لیے آئے, اور چونکہ جو غریب بیوروکریٹ تھیں, ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ بالکل ایک کمزور انسان تھے, ان کی کوئی سے نہیں تھی گورنمنٹ میں یا کسی ادارے میں یا کسی جگہ پہ, اور وہ فائنلی حکم یہ آیا کہ یہ جو 60 لاکھ 3 سال کی فیس بنتی ہے یہ ویو کر دی جائے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی 2 بچے جو ڈیزرونگ تھے وہ ان سیٹس پہ آ سکتے تھے, وہ بھی نہیں آئے, اور جو ان کے لیے سیٹیں روکی گئی ہیں جو اب ان کو دے دی جائیں گی دوبارہ جب وہ تشریف لائیں گے لاہور, تو وہ 60 لاکھ بھی نہ پے ہوا کالج کے اندر. مطلب یہ ہے کہ آج بھی وہی سکہ شاہی ہمارے ملک کے اندر ہے, وہی ریت رواج ہے, وہی نظام ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کے پاس طاقت ہے. اور میں کہوں گا جی بلیغ الرحمان صاحب کو کہ آپ نے ایک انتہائی برا پریسیڈنٹ کیا ہے, جس کے اوپر بورڈ آف گورنرز کے انتہائی سینئر ممبر جو پچھلے 50 سال سے 60 سال سے کالج سے منسلک ہیں, یعنی
جو ان کی زندگی کے اندر ایچسن کالج ہے، اور ایچسن کالج کے اندر سید بابر علی ہیں، تو وہ ایس بی اے کے نام سے جانے جاتے ہیں. تو ان کا ریزائن کرنا انتہائی خاموشی کے ساتھ، لیکن اس کے بیچ میں انہوں نے جو 4 لائنوں میں پرنسپل کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں 90 سال کی ایچسن کی زندگی میں اتنا ڈیڈیکیٹڈ پرنسپل نہیں دیکھا، اور اتنی اچیومنٹ جو کالج نے اچیو کی ہیں وہ کبھی نہیں کی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پرنسپل مائیکل ٹامسن کا یہ سائٹیشن ہے ان کے لیے یہ ایوارڈ ہے، ان کے لیے بہت بڑا سول ایوارڈ ہے. یہ حکومت پاکستان کی طرف سے نہیں ہے، یہ ایچسن کالج کے بورڈ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ایک آؤٹ گوئنگ ممبر بورڈ کی طرف سے ہے، لیکن یہ اس شخص کی طرف سے ہے کہ جس کی ذات پہ کوئی داغ نہیں ہے، کوئی دھبا نہیں ہے، جس نے لمز یونیورسٹی بنا دی پاکستان کے لیے، جس نے اور بہت بڑے بڑے خیراتی اور چیریٹیبل ادارے بنائے ہیں، جس نے بہت بڑی انڈسٹری بنائی ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی اس کو لے کے دی ہے. تو یہ اس شخص کی طرف سے ہے جو ایچسن کالج کے لیے دن رات جس نے کام کیا، یعنی انہوں نے بھی خراج عقیدت پیش کیا اس پرنسپل کو. اور پرنسپل نے ایک لیٹر لکھا ہے جو 7-8 بورڈ آف گورننس کے ممبرز ہیں ان کو، اور بتایا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے گورنر کا یہ فلاں فلاں رول کے خلاف ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ 60 لاکھ کا ویور. اب مجھے ایک اور چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو 2 ہمارے بیوروکریٹس ہیں، میں ان کے نام بھی نہیں لوں گا بار بار کہ ان کے بچوں کے نام نہ کہیں ہائی لائٹ ہو جائیں، وہ کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، کیا تربیت دے رہے ہیں. یعنی آنے والے 25-30 سال میں جب ان کے بچے حکومت کے ایوانوں میں آئیں گے اور حکمرانی کریں گے تو ان کا بھی یہی مائنڈ سیٹ ہوگا کہ ہمیں ہر جگہ سے ویور مل سکتا ہے، ہمیں ہر حق جو ہم اسٹیٹ سے لیں گے ہم اس کی پیمنٹ نہیں کریں گے، اور وہ کسی نہ کسی قاعدے قانون کے تحت وہ معاف ہو جائے گا. میرا خیال ہے یہ بہت شرم کا مقام ہے. فوری طور پہ ان دونوں پیرنٹس کو چاہیے کہ یہ پیسے کالج میں جمع کرائیں، معذرت کریں، اور میرا نہیں خیال کہ پرنسپل صاحب اب اپنا فیصلہ چینج کریں گے یا سید بابر علی اپنا فیصلہ چینج کریں گے. یہ جو 2 ناقابل تلافی نقصان ہوئے ہیں ایچسن کالج کے، یہ پرانے ایچسونین سمجھ سکتے ہیں یا پریزنٹلی جو بچے ہیں یا ان کے والدین سمجھ سکتے ہیں کہ سید بابر علی کا جانا کتنا نقصان ہے ایچسن کالج کے لیے، جو ان کا پیار محبت تھا، جس طرح وہ کالج کی خدمت کرتے تھے اور دیکھ بھال کرتے تھے، اور پرنسپل صاحب کا اتنا ان سیریمونیس طریقے سے جانا کتنا بڑا کتنے پاکستان کے بڑے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے لیے کتنی انسلٹ اور کتنی توہین ہے. اب ہم اپنی آخری بات کی طرف آتے ہیں کہ اسلام آباد میں میچ پڑ چکا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کا اور محسن نقوی صاحب کا، جو پڑھنا ہی تھا. ظاہر ہے محسن نقوی صاحب بہت ساؤنڈ فوٹنگز پہ ہیں، بہت اسٹرانگ کھیلتے ہیں، پچ سے باہر آ کے بھی کھیلتے ہیں. شہباز شریف صاحب جن کے پاس نہ کوئی مینڈیٹ ہے، نہ کوئی پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے، نہ کوئی ڈیپتھ ہے، اور ابھی تک تو وہ ان پرچھائی سے نہیں نکلے جو بے تحاشا کیسز تھے ان کے اوپر. میرا خیال ہے سارے شہر ختم بھی نہیں ہوئے، کوئی ایک آدھا شہر رہتا بھی ہوگا ان کا. تو ان کا وہ میچ اس پہ پڑ گیا ہے کہ جی محسن نقوی صاحب چاہتے ہیں کہ انٹیریئر سیکرٹری جو ہے اپنی مرضی کا پوسٹ کرائیں اور چیئرمین سی ڈی اے بھی اپنی مرضی کا پوسٹ کرائیں، ویئر ایز پرائم منسٹر صاحب نے دونوں ان کی جو تقرریاں وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور وہ اپنے نام پرپوز کر رہے ہیں. تو اس پہ یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، ہیڈ آن ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے، کس کی رضا، کس کی ڈیزائر، کس کی خواہش، کس کی چاہت، کس کی ول جو ہے وہ پریویل کرتی ہے، اور سیکرٹری انٹیریئر کون ہوتے ہیں، اور اس کی فاختہ کس بیوروکریٹ کے سر پر بیٹھتی ہے، اور یہ تاج کس کے سر پہ سجتا ہے. اور چیئرمین سی ڈی اے آیا وہ شخص لگ سکتے ہیں کہ نہیں جن کو محسن نقوی صاحب لگوانا چاہتے ہیں، یا وہ لگیں گے جن کو پرائم منسٹر چاہتے ہیں. آپ سب نے ان تمام میرے اسیسمنٹس، ایویلویشنز اور تبصروں کے اوپر اپنی رائے ضرور دینی ہے. آپ یقین کریں کہ اتنا مزہ یہ ویلاگ کرنے کا نہیں آتا جتنے آپ کے کمنٹس پڑھنے کا آتا ہے، اور مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ اب آپ سب لوگ جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں اپنے ملک کے اندر، اس کی بقا اور سلامتی کے اندر، اس کی ترقی و ترویج کے اندر. کہاں کوئی چیز اچھی ہو رہی ہے آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کہاں کوئی چیز بری ہو رہی ہے تو آپ اس کی نشاندہی کرتے ہیں. یہی ایک زندہ قوم کی نشانی ہے. آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. ایون کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا آپ کو پیڈ چورن نہیں بیچیں گے اور اپنے کانٹینٹ کو معیاری رکھیں گے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن اسپیس کے اندر کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف شکلوں اقسام کے ہیں، اور وہ عجیب قسم کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں. پیڈ پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں، اسپانسرشپس ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ.
تو ہم کبھی بھی آپ کو چورن نہیں بیچیں گے. اگر ایڈ بھی دکھائیں گے کسی پروڈکٹ کا تو کوشش ہوگی کہ وہ ایک جید پروڈکٹ ہو جو سے آپ استفادہ لے سکتے ہیں اور کوئی کسی کام کی چیز ہو. تو ہماری 2 جائز ارننگ کے سورسز ہیں کہ ہم ایڈ چلا سکتے ہیں اور آپ جو ممبرشپس پرچیز کرتے ہیں. اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے. ہماری ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ, جس کے اندر 4 لائیو زوم سیشنز ہیں اور مزید ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کانٹینٹ اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے. ویسے جو آپ پبلکلی کنزیوم کر رہے ہیں ہمارا کانٹینٹ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر, یہ ابھی بھی فری ہے اور لانگ ٹرم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ فری ہی رہے گا. تو اگر آپ ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ لیں گے, جو اس کی مقررہ فیس ہے اگر آپ وہ ادا کر دیں یا اس سے بڑھ کے, دیٹ وڈ بی نائس. بائے بائے.